اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ کہانی غزوہ احد کی جنگ کے بارے میں ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ غزوہ احد میں مشرکین کو بہت جانی اور مالی نقصان پہنچا تھا۔ ان کے نامی گرامی سردار بھی مارے گئے تھے۔ ان کے دل میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ابو سفیان جو قریش کے سب سے بڑا سردار تھا، کئی دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ کفار مدینہ پر حملہ کی تیاری کر چکے ہیں، انہوں نے فوراً مدینہ میں نبی علیہ السلام کو خبر پہنچائی، کفار مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے مقابلے کے لیے رائے لیے۔ آخرکار مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال 3 ہجری کو 1000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن ابی راستے میں 300 سواروں کو لے کر الگ ہو گیا۔ ہم مسلمان کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ یہ منافقین کا سردار تھا۔ 7 شوال ہفتے کے دن غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ سے پہلے نبی علیہ السلام نے احد کے پہاڑ پر ایک درے میں 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا۔ حکم دیا اس کے بارے میں فتح ہو یا شکست، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑے، کیونکہ دشمن پر پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کے بڑے بڑے جنگجو مارے گئے۔ ابتدا میں کفار کے 12 سردار مارے گئے۔ جو عام لڑائی ہوئی تھی تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی سے طرح حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابی رضی اللہ عنہ تعالی عنہم نے کفار کا اس طرح جم کر مقابلہ کیا، وہ ہوس باختہ ہو گئے اور انہیں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میدان جنگ خالی ہوا تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ پہاڑ پر 50 تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان میں آنا چاہ رہے تھے۔ امیر نے منع فرمایا، جب تک نبی علیہ السلام نہیں بلاتے میں جب تک جانا نہیں۔ مگر ان لوگوں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کا حکم صرف جنگ تک تھا۔ ان لوگوں نے اپنی جگہ خالی چھوڑ دی۔ جب کافروں نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے تو ان لوگوں نے خالد بن ولید کی کب مسلمان نہیں ہوئے تھے، پاؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا اور بہت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہو گئے، جس میں زیادہ تعداد حافظ قرآن کی تھی۔ کفار نے نبی علیہ السلام پر بھی حملہ کیا، جس سے نبی علیہ السلام کی 2 دانت مبارکہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ زیادہ ہو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کے سامنے کھڑے تھے۔ اسی دوران حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشکل تھے، کفاروں نے شہید کر دیا اور اعلان کرنے لگا کہ نعوذ باللہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ خبر سن کر مسلمان پریشان ہو گئے۔ ایسے وقت میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور آواز دی کہ تمہارے نبی علیہ السلام یہاں ہے۔ مسلمان نبی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے، جس پر کفار مکان میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ اس جنگ میں 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہے، جس میں نبی علیہ السلام کا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے باوجود کفار مکہ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان اگر کئی تعداد میں کم اور بے سر و سامان ہے، لیکن وہ کفار کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس غزوہ سے یہ سبق حاصل ہوئی، کسی بھی وقت میں نبی علیہ السلام کے حکم کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔